معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، واولیائہ الذین قاموا بالحق والیقین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ کمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو استقبال رمضان اور ولادت حضور غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے پیشتر حضور شہباز دکن، مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلی حضرت، قاطع نجدیت و صلح کلیت، حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب دامت فیضہم نے اپنے نورانی کلمات سے آپ کو محظوظ فرمایا، اور ان کے بعد ان کے علم و عمل کے وارث، ان کے جانشین خطیب دورہ، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضرت مولانا قاری سہیل رضا صاحب زیدہ مجدہم نے بہت ہی ولولہ انگیز، بصیرت افروز اور جذباتی تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان دونوں موضوعات پر بول سکوں، اور اسی کے ساتھ کچھ فرمائشیں بھی ہیں کہ صاحب قرآن اور قرآن کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں،
تو انشاءاللہ اپنی معلومات کے مطابق اس پر بھی کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ جس عظیم گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، جس عظیم ادارے کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور شہباز دکن کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج مذہب و مسلک کے حوالے سے یا قرآن اور پیغمبر انسانیت، محسن انسانیت، صاحب قرآن کے حوالے سے کہیں بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سد باب کے لیے مضبوطی کے ساتھ جہاں سے آواز اٹھتی ہے وہ حضور شہباز دکن کا یہ عظیم الشان قلعہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس قلعے کو اور مضبوط کریں، اس کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، حضور شہباز دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ ہمیشہ اسلام و سنیت کی یہاں سے خدمت ہوتی رہے اور اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر ہونے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا رہے۔ آج پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی، کوئی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر رہا، کوئی قرآن عظیم کی توہین کر رہا، اور توہین کا یہ سلسلہ آج سے نہیں، جب سے اسلام آیا ہے اسلام کو مٹانے والے بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، لیکن اسلام پوری طاقت توانائی اور پوری چمک دمک کے ساتھ دنیا میں پھیلتا رہا۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کل بھی پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن پیغمبر اسلام کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے جسے بے مثل و بے مثال بنایا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ وسیم رافضی نام کا ایک ملعون جو RSS کا دلال اور ایجنٹ ہے، اس نے سپریم کورٹ میں PIL داخل کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ قرآن مجید سے 26 آیات جہاد کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان آیتوں میں تشدد کی تعلیم دی جا رہی، کافروں کو قتل کرنے کا سبق دیا جا رہا، غیر مسلموں کو مارنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس لیے ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر، خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب اور خلیفہ ثالث عثمان غنی نے اپنی طرف سے گڑھ کے اللہ کی آیت کا نام دے کر قرآن میں اس کو شامل کر لیا ہے، اس لیے اس کو قرآن سے خارج کیا جائے۔ گمراہ اور بددین تو پہلے ہی سے تھا، قرآن عظیم کی 26 آیات کا انکار کر کے اس نے اپنے کفر و ارتداد میں آخری کیل ٹھوک لی ہے، اب اس کے کافر ہونے میں بھی ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جن آیتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی روایت اور نئی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے RSS کے لوگ ان آیتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور قرآن سے نکالنے کی مانگ اٹھا رہے ہیں۔ 1875 میں دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کا بانی، اس نے ستیہ رتھ پرکاش نام کی ایک کتاب لکھی، ان آیتوں کو کوٹ کیا اور اس نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ قرآن سے ان آیتوں کو باہر کیا جائے،
ورنہ قرآن پر پرتیبند لگا دیا جائے، کیونکہ یہ آیتیں غیر مسلموں کے خون بہانے پر ابھار رہی ہیں، ظلم اور تشدد کی تعلیم دے رہی ہے۔ دیانند سرسوتی مطالبہ کرتے کرتے اپنے مرگھٹ پر پہنچ گیا، وسیم رضوی بھی اپنے مرگھٹ پر پہنچ جائے گا۔ نہ کل قرآن کا نقطہ ادھر سے ادھر ہوا، نہ آج قرآن کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، نہ صبح قیامت قرآن کا کوئی نقطہ ہٹ سکتا ہے۔ قرآن کے ایک زیر کو زبر اور زبر کو زیر کرنے والے خود زیر و زبر ہو جائیں گے، لیکن قرآن کی عظمت پر حرف نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن تمہارے باپ کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ رسول پاک پر اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ دنیا کی کتاب کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن خدائی کتاب، آسمانی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ملعون رافضی آر ایس ایس کی ناجائز اولاد، آر ایس ایس کا ایجنٹ اور دلال، جو کل تک آر ایس ایس اور اس سے اتفاق رکھنے والی تنظیمیں مطالبہ کر رہی تھی، آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلم نام رکھ کر قرآن عظیم کی عظمت پر حملہ کر رہا، خلفائے ثلاثہ پر بہتان باندھ رہا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن عظیم کا نقطہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن عظیم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام باطل قوتیں جمع ہو جائیں تو قرآن کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، تمام باطل جماعتیں مٹ جائیں گی، لیکن قرآن کی شان کے ساتھ نازل ہوا تھا صبح قیامت تک باقی رہے۔ قرآن عظیم کی عظمت پر حملہ کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوئے، مٹ گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں جانتے، لیکن قرآن کی تعلیمات، قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا۔ جن آیتوں کو کوٹ کیا جا رہا کہ آیتیں ظلم اور تشدد کی تعلیم دے رہی، یہ آیتیں غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دے رہی۔ میں ان آیات جہاد میں سے صرف 2-3 آیتوں کی تشریح کرتا ہوں۔ آیتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانا، سیاق و سباق سے کاٹ کر کے اس کو سمجھنا، مفسرین نے جو تفسیریں بیان کی ہے اس سے صرف نظر کر کے آیتوں کو دیکھنا، آیتوں کے شان نزول کو نہ پڑھنا، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ پڑھنا، کس تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے آنکھیں بند کر لینا، کن مخصوص حالات اور کن مخصوص لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے آنکھیں بند کر لینا، یہ جہالت ہی نہیں، اسلام دشمنی کا جیتا جاتا ثبوت۔ قرآن عظیم کی جن 26 آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافر کو قتل کرے، یا کم سے کم 2 کافر کو قتل کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں کو کافروں کو قتل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی حرم المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھیں، پھر آیتوں کی سچائی اور صداقت خود بخود سامنے آ جائے۔ یہ آیات جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی، یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جو سورہ توبہ سے پہلے 10ویں پارے میں ہے۔
جنگ بدر کن حالات میں ہوئی تاریخ اٹھا کر پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین تنگ کر دی گئی. نبی اکرم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی. آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے. آپ کے جسم پر اوجھڑیاں ڈال دی گئی. نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گرم ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا. ان کی چھاتی پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اور ان کی زبانیں باہر آ گئی. پشت پر صرف کوڑوں کے نہیں آگ کی برسات ہوئی اور ان کی پشت کی جلدیں جل گئی. ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی. تو نبی نے اپنے ماننے والوں کو پہلے تو حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف. یہ ہجرت اولا تھی. پھر نبی نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ ہجرت ثانیہ تھی. یہاں تک کہ اللہ نے نبی کے بارے میں حکم نازل فرمایا کہ اے نبی آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو اس سرزمین سے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے, جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا, جہاں آپ کی جوانی گزری تھی اور جہاں 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا, اس پیدائشی جگہ سے میرے سرکار ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے. کیسا ظلم تھا, کیسی بربریت تھی, تشدد کی انتہا تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ نبی کے خلاف سازشوں کا جال بنتے رہے. مدینہ منورہ سے نبی کو نکالنے کی کوششیں کرتے رہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کو مدینہ منورہ میں قدر سکون ملا. ان کے کچھ ماننے والے پیدا ہو گئے. اسلام بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ سے نکل کر عرب کے مختلف حصوں میں پہنچ رہا. اس لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ نبی مدینہ منورہ سے بھی نکال دیے جائیں. نبی کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی تھی. اور پھر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ اور بہت سارے کفار قریش نے اپنے خاندان کے جوانوں کو, مکہ کے مشرکین کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی جمعیت لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار مکہ کی ایک فوج جو بہت بڑی فوج ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے, مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے, تو نبی بھی 313 کو لے کر میدان میں نکلے. اور جس میدان میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اس کو کہتے ہیں بدر, اور اس لڑائی کا نام ہے جنگ بدر. جب یہ کفار بڑی جمعیت لے کر, بڑی فوج لے کر نکلے تو مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی. تو اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کے چاہنے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں. آپ اس کے اندر ایمانی اور روحانی قوت کا اضافہ کریں. آپ انہیں للکاریں, ان کی شجاعت و بہادری کو بڑھائیں. اگر اللہ نے چاہا تو ان میں کا ایک مسلمان اگر صبر و استقامت کے ساتھ لڑے گا تو 10 پر بھاری ہوگا. اللہ نے فرض کر دیا مسلمانوں پر کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے. پھر اللہ نے تخفیف تعداد فرمائی. اللہ خود فرماتا ہے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے تعداد گھٹا دی ہے کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ کمزور بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں. ایک 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے 1 اور 10 کے مقابلے کی فرضیت ثابت کی جاتی ہے. اب
تم پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کم سے کم 2 کافر کے مقابلے میں جائے اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے. بتاؤ ایسے وقت میں جو نبی نے کیا، مسلمانوں کو ابھارا، ان کی قوت اور شجاعت کو بڑھایا، اپنی قوم کو للکارا اور اپنے سے ڈبل فوج سے لڑنے کی تعلیم دی. ایسے موقع پر نبی نے جو کچھ کیا ہے دنیا کی ہر قوم وہی کرتی ہے. بتاؤ اگر اس ملک پر ہمارا دشمن حملہ کر دے، اس کی توپیں آگ برسائے، اس کی فوجی گولی برسائے، تو ایسے وقت پر کیا تم اپنے دشمنوں کا پھول اور مالے سے استقبال کرو گے یا اپنی فوجیوں کا حوصلہ بڑھاؤ گے، ان کی شجاعت کو بڑھاؤ گے، للکارو گے اور تم یہ کہو گے کہ چونکہ تمہارا دشمن تمہاری سرحد پر کھڑا ہو چکا ہے، تم پر گولیاں برسا رہا ہے، دود ڈال رہا ہے، اس لیے ایک سپاہی کم سے کم 10 دشمن کا مقابلہ کرے. یہی ہر قوم کرتی ہے، یہی میرے سرکار نے کیا ہے اور یہی صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. جب کسی قوم پر ظالم قوم حملہ آور ہوگی تو آپ مرچہ میں، سیلف ڈیفنس میں اور اپنی حفاظت میں ہر قوم تلوار اٹھائے گی. اور وہی کام میرے پیغمبر نے کیا اور پیغمبر کے ماننے والوں نے. میں تو چیلنج کرتا ہوں، اسلام کا مطالعہ کرو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو. اسلام اور تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسی جنگ نہیں ملے گی جہاں پر صحابہ کرام نے آکرمن اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی نیت سے حملہ کیا ہو. ہر جگہ صحابہ نے سیلف ڈیفنس میں جنگ کی ہے. جب صحابہ پر حملہ ہوا تو صحابہ نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کی ہے. اور یہ تو ہندوستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کو ہتھیار بند لوگ چاروں طرف سے گھیر لیں تو سیلف ڈیفنس میں وہ گولی بھی چلا سکتا ہے، تلوار بھی چلا سکتا ہے. یہاں کا قانون بھی اجازت دیتا ہے اور یہی کام میرے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں نے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک مسلمان کو حکم دیا جائے کہ 10 کافر کو قتل کرو یا کم سے کم 2 کو قتل کرو، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. سچائی وہ ہے جو ہم نے تاریخ اور تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بیان کیا. اور دوسری آیات جہاد میں سے وہ آیت ہے جس کو بہت بیان کیا جاتا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ وہی مارو. دیانند سرسوتی بھی اس آیت کو کوٹ کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو اسلام کے خلاف ابھارتے رہے. اور وسیم رافضی جو RSS کی ناجائز اولاد، RSS کا ایجنٹ اور دلال ہے، اس نے بھی اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ قرآن عظیم کی ایک آیت میں صاف لکھا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ وہی مارو. اس لیے اس آیت کو بھی قرآن سے نکال دیا. اس آیت کا شان نزول سنیے، اس کا بیک گراؤنڈ سنیے. یہ سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یہ اس کی آیت. سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری میں سورہ برات نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج کی حیثیت سے حضرت صدیق اکبر کو مکہ مکرمہ بھیجا اور اس میں اشارہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہو گئے. امیر الحج کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ میں سے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر منہ کے میدان میں کھڑے اور ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا. اے علی تم منہ میں جاؤ اور حجاج کرام کے سامنے سورہ برات کی چند آیتیں پڑھ کر سنا دیں. حضرت علی تشریف لائے اور سورہ برات، سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کچھ معاہدے فرمائے تھے اور نبی معاہدے کے پابند تھے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ سورہ برات کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، وہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ اے علی میرا یہ 4 پیغام بھی سنا دینا۔ پہلا پیغام، اس سال کے بعد کوئی کافر و مشرک خانہ کعبہ کے آس پاس نظر نہ آئے اور نہ حج میں شامل ہو۔ دوسرا پیغام، کوئی بھی ننگا اور برہنہ آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ تیسرا پیغام، جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا پیغام، جن کافروں اور مشرکوں سے نبی نے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک جاری رہے گا۔ نبی ان معاہدوں کو ختم نہیں کریں گے، معاہدے کے پابند رہیں گے۔ اور جن معاہدوں میں مدت ذکر نہیں کی گئی ہے وہ معاہدے 4 ماہ تک جاری رہیں گے۔ ان 4 ماہ کے بیچ میں کفار و مشرکین غور کر لیں کہ آئندہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ 4 پیغام سنائے، مشرکین بھڑک گئے، کفار مکہ کھڑے ہو گئے، مشرکین عرب طیش میں آ گئے۔ کہا اے علی اپنے پیغمبر سے کہہ دو کہ وہ معاہدہ توڑے نہ توڑے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان صرف نیزہ بازی ہوگی، تلوار زنی ہوگی، سر دھڑ کی بازی لگے گی، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں چلے۔ بتاؤ معاہدہ کس نے توڑا؟ کفار اور مشرکین نے توڑا۔ خاک و خون میں تڑپنے کی دعوت کس نے دی؟ کفار و مشرکین نے دی۔ آگ اور خون سے کھیلنے کی دعوت کس نے دی؟ کفار و مشرکین نے دی۔ تلوار بازی اور نیزہ زنی کی دھوس جمانے کی کس نے کوشش کی؟ کفار و مشرکین نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے طیش دلانے کے باوجود بھی اپنی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جو امن و شانتی کے خلاف ہو۔ کفار و مشرکین اپنے ہاتھوں میں نیزہ اٹھا چکے ہیں، تلواریں لے چکے ہیں، مسلمانوں کا خون بہانے کے در پائے ہیں، لیکن نبی کا صبر دیکھو، نبی کا تحمل دیکھو۔ یہ اشہر حرم ہے، یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ کفار و مشرکین اشہر حرم کا احترام کریں نہ کریں، لیکن پیغمبر احترام ضرور کرے گا۔ ہاں جب اشہر حرم ختم ہو جائیں گے تب پیغمبر تمہاری تلوار کا جواب تلوار سے دے گا، نیزوں کا جواب نیزوں سے دے گا، پتھر کا جواب پتھر سے دے گا۔ نبی نے اللہ کی آیت کو اپنی زبان سے پڑھ کر سنا دیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو آیت نازل فرمائی اس کو اپنی زبان سے پڑھ کر سنایا کہ آج ہم تلوار نہیں چلائیں گے، آج ہم نیزہ نہیں اٹھائیں گے، آج ہم تمہارا خون نہیں بہائیں گے۔ جب اشہر حرم ختم ہو جائیں گے، حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے، جو رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، جب یہ چاروں مہینے ختم ہو جائیں گے تب اللہ کا حکم ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جہاں یہ مشرکین تم کو قتل کرنے کے لیے آئے تم بھی پکڑ کر کے ان کو قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑو، ان کے اوپر نگاہ رکھو۔ لیکن اگر وہ توبہ کرنا اپنے کفر و شرک سے، وہ نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اور اے نبی ان
مشرکین میں سے جو آپ سے پناہ مانگے ان کو پناہ دے دو تاکہ اللہ کا کلام سننے کا موقع ملے، اور اس کے بعد وہ جہاں امن کی جگہ پہ جانا چاہیں، اپنے ٹھکانے پہ جانا چاہیں، اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ بتاؤ میرے پیغمبر نے جس تحمل کا یہاں مظاہرہ کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی فارمر، دنیا کا کوئی قائد، دنیا کا کوئی معمار ملت اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ایک قوم تلوار لے کر کھڑی ہے، ایک قوم نیزہ تان کر کھڑی ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے، معاہدے توڑ رہی ہے، عہد شکنی کر رہی ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا پیغمبر ہے کہ اشہر حرم کا احترام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے اور تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم بھی جہاں پائیں گے تم کو قتل کریں گے، جہاں پائیں گے تم کو گرفتار کریں گے، ہم تم پر نظر رکھیں گے۔ ہاں تم میں سے اگر کوئی تائب ہو گیا، نماز روزہ کرنے لگا، زکوٰۃ دینے لگا، مسلمان بن گیا، تو جو ہر مسلمان کی عزت ہوتی ہے اسے بھی عزت دی جائے۔ اور اسی آیت میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی کافر و مشرک آپ سے پناہ مانگے آپ پناہ دے دو، اس کا ذکر تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر تم اس آیت کا ذکر کر رہے ہو جہاں مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اسی کے چند سطر بعد اسی صفحے میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دو، اور جہاں جانا چاہے وہ حفاظت تمام اس کو پہنچا دو۔ اس آیت کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیتوں کو صرف اس لیے تم کوٹ کر رہے ہو کہ اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو سن لو، دنیا کی تمام طاقتیں اگر اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں تو اسلام کے چمکتے ہوئے سورج کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف اسلام کا سورج چمک رہا ہے، اور دنیا کے تمام انسان اسلام کے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ چند کتوں کے بھونکنے سے اسلام کی عظمت پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ آیت جہاد کا صحیح مفہوم جو ہم نے بیان کیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں 24 آیات کو پڑھ کر اس کی تفسیر، شان نزول اور بیک گراؤنڈ کی روشنی میں سمجھا دیتا۔ آپ بتاؤ دنیا کا کون ایسا ملک ہے جو سیلف ڈیفنس میں گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا؟ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے جو آتم رکشا میں گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا؟ اسلام نے جو جنگیں لڑی، صحابہ نے جو تلواریں اٹھائیں، صحابہ نے مشرکین کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ آتم رکشا میں کیا ہے، سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ جب دشمن قوم تم پر حملہ کرے گی اور چاروں طرف سے تم کو گھیر لے گی اور امن و شانتی کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی، تو ایسے وقت میں تم بھی وہی کرو گے جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام تشدد کا مذہب ہے، اسلام جارحیت کا مذہب ہے، اسلام ظلم و بربریت کا مذہب ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام رحمت کا مذہب ہے، اسلام شفقت کا مذہب ہے، اسلام جارحیت کا نہیں خود سپردگی کا مذہب ہے۔ پیغمبر اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ظالموں کو معاف کیا ہے، اسی کا نام اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ہے، مگر نبی نے صبر کیا، نبی نے پتھر کھائے لیکن بدلہ نہیں لیا۔ اس قوم کے بارے میں ہدایت کی دعا کی، کیف یفلح قوم سجوا وجوہ نبی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا،
دوسرا کوئی انسان ہوتا تو پتھر کا جواب پتھر سے دیتا، گولی کا جواب گولی سے دیتا، بم کا جواب بم سے دیتا، بارود کا جواب بارود سے دیتا، لیکن پوری کائنات میں ایک ہی پیغمبر نظر آ رہا ہے جس نے ظلم اور بربریت کا جواب دعا سے دی ہے، صبر سے دی ہے، تحمل سے دی ہے، اور دشمنوں کو معاف کر کے دی۔ میرے پیغمبر جن پر تم کیچڑ اچھال رہے ہو، میرے پیغمبر کا پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں، اور ایک دوسرا شیطان بھی پیدا ہو گیا جس کا نام ہے نرسنگھانند سرسوتی۔ ایک سرسوتی تو مٹی میں مل گیا، اپنے مرگھٹ پر پہنچ گیا، لیکن نہ اسلام کا کچھ بگڑا نہ قرآن کا کچھ بگڑا، اور ایک نرسنگھانند سرسوتی پیدا ہوا جس نے دہلی میں بیٹھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخیاں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بےہودہ الزامات لگائے، ایسے گھٹیا ایسے ناپاک جملے نبی کی شان میں اس نے کہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے ان جملوں کو ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کمبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگائے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے دشمن آج سے نہیں، جب فاران کی چوٹی سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تھا اور اپنی رسالت کا پیغام عام کیا تو پوری قوم کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو قوم نے کیا کہا تھا؟ جن کے سامنے نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی تھی، قوم نے نبی کی صبح و شام کو دیکھا، قوم نے نبی کے بچپن کو دیکھا، قوم نے نبی کی جوانی کو دیکھا، قوم نے نبی کے سفر و حضر کو دیکھا، قوم نے نبی کی دیانت و امانت کو دیکھا، قوم نے نبی کی صداقت اور سچائی کو دیکھا تھا۔ اس قوم نے کہا کہ اے محمد، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ نبی نے فرمایا تو یہی صادق اور امین آج یہ اعلان کرتا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ بت اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کرو۔ جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے کرتے ہو انہی بتوں کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم اس خدا کی پوجا کرو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس کا آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ الہذا جمعتنا یا محمد، تبا لک یا محمد، الہذا جمعتنا، اے محمد اف ہو تم پر، کیا اسی کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس قوم نے نبی کی توحید کے پیغام کو رد کر دیا، نبی کی رسالت کے پیغام کو اس وقت رد کیا، لیکن اس قوم نے یہ نہیں کہا اے نبی تم زانی ہو، اے نبی تم بدکار ہو، اے نبی تم پاپی ہو، اے نبی تم جھوٹے ہو، کیونکہ قوم کو معلوم تھا کہ ہم نے پوری زندگی نبی کی دیکھی ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ نبی صادق ہے، یہ نبی پاک دامن ہے۔ قوم نے نبی کے پیغام کو تو قبول نہیں کیا، لیکن یہ گھٹیا الزام نبی پر لگانے کی جرات نہیں کی۔ نبی کے دشمنوں نے بھی کبھی نبی پر یہ گھٹیا الزام نہیں لگایا، اور یہ نرسنگھانند سرسوتی جو RSS کی ناجائز اولاد ہے، اسلام کا سخت دشمن ہے، ابلیس کا عکس ہے، یہ نبی کی ذات پر حملہ کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے معاذ اللہ تو نبی کے دشمن بہت پہلے یہ الزام لگا چکے ہوتے، 1400 سال پہلے نبی پر یہ الزام لگ جاتا، مگر آج تک کسی نے نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ نبی ہر اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے ایسے مستحکم ہے کہ نبی پر اس گھٹیا الزام کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم نے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں، تم نے نبی کی کردار کو نہیں دیکھا،
نبی کی صبح و شام کو کتابوں میں پڑھا نہیں، نبی کی صداقت کو نہیں دیکھا، نبی اکرم کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا۔ وہ زنا کر نہیں سکتے، بدکاری کر نہیں سکتے۔ نبی اگر زانی اور بدکار ہوتے معاذ اللہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو نبی زنا کے خلاف تحریک نہیں چلاتے، زنا کرنے والوں پر سنسار اور کوڑے نہیں برساتے، نبی چوری کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کاٹتے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسامہ جو بہت معتمد تھے آئے اور سفارش کرنا چاہا، کہا سن لو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ صرف مثال علی سبیل التنزل ہے، ورنہ فاطمہ بنت محمد چوری کر نہیں سکتی۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی اکرم شاسن کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، ڈسپلن کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، اصول پر عمل کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ جس نبی نے عرب کی کارستی سے زنا کو نہیں زناکاروں کو ختم کیا ہو، اس نبی کی ذات پر یہ گھٹیا الزام لگانے والا کوئی بےہودہ ہو سکتا ہے؟ اگر اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت سے کامل و مکمل انسان، وہ مرد آہن بن کر آئے۔ اگر نبی نے 11 یا 12 عورتوں سے شادی کی ہے تو تمہارا کلیجہ کیوں پھٹ رہا؟ تمہارے گرو گھنٹالوں میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عورت کو رکھ پائے۔ اللہ نے نبی کو مرد آہن بنا کر انسان کامل بنا کر بھیجا تھا اور انہیں اس بات کا پاور اور اختیار دیا کہ اے نبی آپ جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 یا 12 عورتوں سے شادی کی، اور یہ نبی کی غیر معمولی طاقت و قدرت ہے کہ ایک رات میں تمام ازواج مطہرات کے بعد دورہ فرماتے۔ دنیا میں ایک بھی انسان ایسا مل ہی نہیں سکتا جو ایک رات میں تمام ازواج کے پاس دورہ کرے، اس کی طاقت جواب دے دے گی۔ دنیا میں ایسا کوئی طاقتور انسان تمہیں ملے گا کہ وہ محمد عربی ہیں، جن کو اللہ نے مرد آہن اور انسان کامل بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال۔ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی چوری نہیں کر سکتے، نبی زنا نہیں کر سکتے، نبی بدکاری نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے ہر عیب سے پاک اور صاف اس کو پیدا فرماتا ہے۔ جو نبی ہوگا وہ گنہگار نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوگا وہ پاپی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ بلاکاری نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ زانی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے گھر کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، کتنے پاپی ہیں، کتنے بلاکاری ہیں، کتنے جھوٹے ہیں جو جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے عرب کی دھرتی سے جوا سماس کر دیا، شراب نوشی کو ختم کر دیا، عورتوں پر ظلم اور بربریت ہو رہا تھا اس کا خاتمہ کر دیا، اور نبی نے عرب کی سرزمین سے صرف زنا کو نہیں بلکہ سنسار کر کے زانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر۔ اس لیے میرا پیغمبر انسان کامل ہے، میرا پیغمبر ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی کا کریکٹر لاجواب ہے، نبی کی سیرت طیبہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی کریم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ پوری دنیا کو دعوت تبلیغ دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی دشمنوں نے بھی نبی پر یہ گھٹیا الزام لگانے کی جرات نہیں کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ گھٹیا الزام ہم لگائیں گے دنیا ہمارے منہ پر تھوکے گی کہ تم محمد عربی پر یہ گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ ہم نے ان کے بچپن کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، ان کے صبح و شام کو دیکھا۔ جس پیغمبر نے کوئی معمولی گناہ بھی اعلان نبوت سے پہلے نہ کیا ہو، وہ اعلان نبوت کے بعد اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ الزام لگانے والا وہی ہو
سکتا ہے جس کے نسل میں کھوٹ ہو، جس کے اصل میں خطا ہو. صحیح اور نسب انسان محمد عربی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور قرآن عظیم نے اس کا فیصلہ فرما دیا. قرآن عظیم کا نون والقلم وما یسطرون، یہ سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیے. ایک بہت بڑا بھاجپائی کافر تھا ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ نبی مجنون. نبی نے جواب نہیں دیا. رب العالمین نے اس کی مذمت میں قرآن عظیم کی کئی آیتیں نازل فرمائی. وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی یہ آپ کو مجنون کہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں. نبی نے صفائی نہیں دی، اللہ نے نبی کی برات میں قرآن نازل فرما دیا. اور ولید ابن مغیرہ کے 10 عیوب جو اس کے اندر موجود تھے وہ اللہ نے شمار کی. فلا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. 10 عیوب کو اللہ رب العزت نے شمار فرما دی. جب یہ آیات نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ولید ابن مغیرہ بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، اپنی ماں کو زمین پر پٹک دیا، تلوار لے کر چھاتی پر بیٹھ گیا. کہا کہ محمد عربی پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو محمد عربی نے پڑھ کر سنایا ہے، اور ان آیات میں میرے 10 عیوب شمار کیے گئے ہیں. 9 کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ عیب میرے اندر موجود ہے، لیکن 10واں عیب کا تعلق تجھ سے ہے. تو سچ بتا دے ورنہ میں اسی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. بتا میں کس کا بیٹا ہوں، کیونکہ 10واں عیب یہ ہے کہ یہ شخص جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی نسل کھوٹ ہے، اس کا نطفہ ناپاک ہے، یہ حلال نطفے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تجھ سے ہے. سچ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ماں نے کہا کہ جو ماں کی چھاتی پر بیٹھا ہو وہ حرامی ہی ہو سکتا ہے، وہ حلالی نہیں ہو سکتا. تیرا باپ نہ مرد تھا، تیرے باپ کے پاس بہت ساری زمین و جائیداد تھی. میں نے سوچا کہ تیرا باپ مر جائے گا، ساری زمین اور جائیداد دوسرے کے ہاتھ لگے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میرے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہو جائے، اور تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکے. تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، اسی سے منہ کالا کیا، اور اسی چرواہے کے ناجائز نطفے سے تو پیدا ہوا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ چرواہے کی نسل سے ہے، وہ ناجائز نطفے سے ہے، وہ حلالی نطفہ نہیں، وہ حلالی نطفہ ہے. یہ ہمارا نہیں، قرآن کا اعلان ہے، اور یہ صرف اس دور کے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے اعلان ہے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ حلالی نہیں ہے بلکہ حرامی. اس لیے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے. نبی کا کیا بگڑنے والا؟ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا. یورپ امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہالینڈ جس مسجد میں میں تراویح سنانے جاتا تھا وہ مسجد چرچ خرید کر بنائی گئی. چرچ بک رہے ہیں، ان کے عبادت خانے بک رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا سورج چمک رہا ہے. افریقہ جس کے کئی ملکوں کو میں نے دیکھا ہے، اس کا دورہ کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ کالے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، گورے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تم اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہو،
اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے خوف زدہ ہو، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی تمام باطل طاقتیں جمع ہو کر اگر روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتی ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ جب جب محمد عربی پر حملہ ہوا، قرآن کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تو غیر جانبدار کافروں نے تیزی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ شروع کیا، پیغمبر اسلام کی سچائی کو جاننا چاہا، اور جیسے جیسے پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے گئے، اسلام کی روشنی ان کے دل میں داخل ہوئی، اور ایک نہیں لاکھوں لاکھ غیر مسلم صرف نیٹ پر اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ تم پیغمبر اسلام کی توہین کرو، اسلام بڑھتا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ اسلام کا سورج نہ کل غروب ہوا، نہ آج غروب ہوا ہے، اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک غروب۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تم کہتے ہو اسلام تشدد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جو اسلام جانور پر بھی ظلم کو روا نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے خاندان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اور لاسٹ میں نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے جانوروں کا بھی تم پر حق ہے، ان کی پیٹھ کا بھی تم پر حق ہے، اور ان کے پیٹ کا بھی تم پر حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہیں، ان کی پیٹھ کا ہم پر حق ہے، ان کے پیٹ کا ہم پر حق ہے۔ نبی نے فرمایا پیٹھ پر حق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹھ پر اتنے ہی بوجھ لا دو جتنا جانور اٹھا سکے، اس کی اوقات سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لا دو ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اور اس کے پیٹ کا تم پر حق ہے، مطلب یہ ہے کہ جب جانور بھوکا ہو تو پہلے اس کو چارہ اور پانی دو، اس کے بعد اس سے کام لو۔ جس نبی نے جانوروں کے حقوق کو بھی محفوظ کر دیا ہو، وہ نبی انسانوں کا خون بہانے کا حکم دے، یہ عقل سے ماورا ہے، یہ تصور سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو صرف اس بنیاد پر جہنم کی خبر دی کہ اس عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھا تھا اور اس کو ٹائم سے پانی اور دانا نہیں دیا، وہ بلی مر گئی۔ نبی نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، کیونکہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو دانا اور پانی نہیں دیا، اس کے ظلم کی وجہ سے بلی مر گئی، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک مسافر سفر میں تھا، سخت پیاس لگی، کنویں سے پانی نکالا اور پیا، جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پر رگڑ رہا ہے۔ مسافر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ شاید یہ کتا بھی پیاسا ہے، اسی لیے زمین پر یہ اپنی زبان رگڑ رہا ہے جیسے میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور کنویں میں جا کر کے میں نے اپنی پیاس بجھا لی۔ یہ جانور ہے، یہ کیسے پیاس بجھا سکتا ہے؟ دوبارہ وہ کنویں میں داخل ہوا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس موزے کو دانت سے پکڑا اور کنویں سے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ وہ کتا پانی پی کر سیراب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسافر صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں جائے گا، جو پیغمبر جو مذہب جانوروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی خبر دیتا ہو، اور جو مذہب اور جو پیغمبر جانوروں کو پانی پلانے سے جنت کی بشارت دیتا ہو، وہ مذہب اور بانی اسلام کبھی بھی انسانوں کا خون بہانے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں، اسلام امن و شانتی کا۔ اس لیے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ الحمدللہ اسلام پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جتنا زیادہ تم اسلام کے خلاف بکواس کرو گے دنیا کے لوگ اسلام کا مطالعہ کریں گے۔
اسلام کا اسٹڈی کریں گے، نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اور میں تو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر غیر جانبدار ہو کر نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اور کوئی بھی ماننے والا ہو، اگر گہرائی سے نبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرے تو اسلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے تم بکواس کرو، اسلام بڑھتا رہے گا، نبی کی توہین کرو گے، اسلام بڑھتا رہے گا، محمد عربی کی شان گھٹاؤ، اللہ ان کی شان بڑھاتا رہے گا۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کو صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ جذبات میں آ کر مسلمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ قانون کی نظر میں مجرم ہو جائے، اسلام اور صاحب اسلام اس کی وجہ سے بدنام ہو جائے۔ ہندوستان کا سنویدھان پرامن احتجاج کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اس لیے جب اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین ہوگی، ہم سنویدھان میں دیے ہوئے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کریں گے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوششیں کریں گے، اور اگر حکومت ان مجرموں کو کوئی سزا نہیں دیتی ہے تو ایک ایسی بھی حکومت ہے، ایک ایسا بھی حاکم ہے جہاں بڑے بڑے حکمراں پابجولہ جائیں گے، وہاں سیاست نہیں چلے گی، وہاں جماعت کا سمپل نہیں چلے گا، وہاں ای وی ایم مشین کام نہیں آئے گی، اس احکم الحاکمین کے دربار میں بڑے بڑے فرعون اور نمرود اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تم بھی حساب و کتاب کے لیے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پہنچو گے اور تمہارے ایک ایک جرم کا حساب ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت پر نہایت مضبوط ایمان۔ نبی نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، ہم صبر کریں۔ ہمارے سنویدھان نے پرامن احتجاج کی اجازت دی ہے، ہم پرامن احتجاج بھی کریں اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہم قانون کی نظر میں مجرم ہو جائیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔